وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14 آج ہم پڑھیں گے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت خواہشات کی محبت انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، اس کو خوبصورت بنا دیا، یعنی اس میں اٹریکشن رکھ دی ہے۔ دنیا کی جو جتنی خوبصورت چیزیں ہیں، دنیا کی زینت، یہ سب چیزوں میں انسان کے لیے اٹریکشن ہے، انسان محبت کرتا ہے ان چیزوں سے۔ یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جن کی محبت ہمارے دلوں میں رکھ دی گئی ہے، اٹریکشن ہمارے دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ چیزیں ہیں من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرۃ، اور خزانے سے جو اکٹھے کیے گئے ہیں، اکٹھا کیا ہوا خزانہ، من الذہب، سونے میں سے، والفضۃ، اور چاندی سے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے سے جو نشان لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن کی محبت انسان کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے۔ اور والانعامی، اور مویشی جانور، والحرث، اور کھیتی سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ کے آپ کہہ لیں انعام ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، وہ اصل میں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں، آزمائش کے لیے ہیں، اور ان کی محبت دلوں میں اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہی انسان کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ ان کی محبت میں کھو کر انسان کہیں اپنے رب کو نہ بھول جائے۔ ہمارا اصل امتحان کیا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے پایا اور پا کر اللہ کا شکر کتنا ادا کیا، اور اس کی عبادت کتنی کی، اور آخرت کے لیے ہم نے کیا اکٹھا کیا۔ یعنی یہ سب چیزیں دنیا کا سامان ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں تم سے تمہاری ہر نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ سورہ تکاثر میں ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو محبت تو ہے ان نعمتوں کی ہمارے دلوں میں، مگر کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیلنس کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت میں کھو کر ہم اپنے آخرت کے گھر کو بھول جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ یعنی ہم وہ نہ بھول جائیں ان چیزوں میں لگ کے۔ اس آیت کی جب میں تفسیر کر رہی تھی تو مجھے بہت مشکل پیش آئی، کیونکہ میں خود کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی تھی نا اپنے آپ کو۔ قرآن پاک ایک آئینہ ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اور اتنی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، انہی چیزوں کو میں کھو کر، انہی چیزوں میں اپنی ساری انرجیز، اپنی ساری صلاحیتیں لگا کر ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ سب سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ قرآن پاک دعوت دیتا ہے کہ سوچو، اپنے عقل کو استعمال کرو، کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، ان کے بارے میں سوال ہونا ہے ہم سے۔ ان کو ہم نے ذریعہ بنایا اپنی آخرت کمانے کا، یا انہی کے اندر ہم کھو کر رہ گئے ہیں؟ شیطان نے ایک ایسا چکر چلایا ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جمع کیے ہوئے، اکٹھے کیے ہوئے سونے کے خزانے، یہ جو نساء ہے، عورتوں میں اٹریکشن، یہ تو مردوں کے لیے ہے نا، اور مرد بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عورتوں میں کیا اٹریکشن اللہ نے رکھی۔ عورتوں کی اٹریکشن ہے، اور اسی میں سب سے بڑی آزمائش ہے مردوں کے لیے۔ بیٹوں میں، بیٹے ایک بہت وقار کا اور عزت کا سمبل ہے نا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بہت ایک عزت کا سمبل تھا، جس کے بیٹے ہوتے تھے بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ تو بیٹے اگر دیے ہیں، اور ڈھیروں ڈھیر خزانے، قناطیر المقنطرہ کا مطلب ہے ڈھیروں ڈھیر خزانے۔ ذرا خواتین اپنی کبرز کھول کر دیکھیں نا، جو سونے کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو سنبھال سنبھال کر حفاظت سے ہم رکھتے جاتے ہیں، وہ سارا سونا، اس کے ہر چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، یہ عربوں کے اندر جو گھوڑے ہوتے تھے یہ ایک بہت فخر کا سمبل ہوتے تھے، جس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے۔ آج کل آپ ان کو برانڈڈ گاڑیوں سے تشبیہ دے دیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں جو چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ، مگر ہماری نظر سڑک پہ جو ہے نا باہر،
نئی نئی ماڈل کی گاڑیوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، یہ اٹریکشن ہمارے دل میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر وہی بات ہے کہ ہم کتنے اس چیز میں شکر گزار ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے گاڑی دی ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم اپنی ساری ایفرٹس اور انرجی زیادہ سے زیادہ پانے میں صرف کر دیں، اور یہی ہم کر رہے ہیں۔ ہماری ساری زندگی زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب چیزوں کو ذریعہ بنانا ہے آخرت بنانے کے لیے، ان میں کھو کر نہیں رہ جانا ہم سب لوگوں کو۔ میں کلاس میں اپنی پڑھا رہی تھی، میرے پاس ینگ بچے ہوتے ہیں، 15 16 17 18 سال کے بچے، میں نے ان سے کوسچن کیا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ سب نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں اچھا پڑھنا ہے، ماما پاپا نے کہا اچھا پڑھنا ہے، اچھی جاب لینی ہے، اور اس کے بعد زیادہ سارے پیسے کمانے ہیں تاکہ ہم سکون سے زندگی گزار سکیں، زندگی گزار سکیں، وہ زندگی جو ایک پل میں ختم ہو جانی ہے۔ کتنا ہمارا جو ہے ذہن جو ہے وہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا دین کو قائم کرنا، اللہ کے دین اور نظام کو قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور یہاں پر رہ کے اپنی آخرت بنانا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ مگر چونکہ ہم والدین ساری زندگی پیسے کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور وہی چیز ہمارے بچوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ بچے والدین سے سیکھتے ہیں، اور بچے بھی پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ان کے ذہن بھی اسی طرح کمپیوٹرائزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے اس دنیا میں۔ جبکہ ڈھیروں ڈھیر بھی اگر آپ پیسہ کما لیں گے، جب آپ کی جان نکل جائے گی آپ ساتھ کیا لے کر جائیں گے؟ یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں جو خوبصورت بنا دی گئی ہیں ہمارے لیے، دنیا کی زینت ہے، ہم اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں آخرت کمانی تھی، ان کو ہمیں آخرت کمانے کا ذریعہ بنانا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم انہی چیزوں کو پانے میں، ان کے حصول میں آگے سے آگے، ایک گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس کو پانے میں ہی ہم لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں ویسٹ کر دی۔ تو بہت سوچنے کا مقام ہے، اور سوری اگر میں بہت تلخ ہو گئی ہوں اس کی تفسیر کرتے ہوئے، کیونکہ ہر انسان کو جب آیت پڑھے تو وہ رک کے وہاں پر اپنے آپ کو سوچے کہ میں اس وقت اللہ کا نظام یا اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے کیا جد و جہد کر رہی ہوں، کیا کام میں کر رہی ہوں، یا میری ساری زندگی بس یہی گزر رہی ہے کہ ہمارے پاس بیٹے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس گھر ہے، بہترین گھر ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو پانے کی طلب میں ساری زندگی گزر جاتی ہے، اسی میں کوشش میں گزر جاتی ہے۔ اور اللہ نے مویشی جانوروں کا ذکر کیا، جن کے پاس جو فارمرز ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھیڑ بکریاں ان کی کیا معنی رکھتی ہیں ان کے لیے۔ ہرس کھیتی، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ زمین کو اپنی ماں کہتے ہیں، اتنا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی زمین سے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر ان میں کھو کر ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا، اور اصل مقصد کو نہیں بھولنا، اور بیلنس رکھنا ہے ہر چیز کے اندر۔ آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔